اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ویڈیو کال پر نکاح کیا جائے تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، اگر غرر نہ ہو۔ غرر یہ ہے کہ یہ دھوکہ نہ ہو کہ ویڈیو کال پہ لڑکا اور لڑکی کوئی اور دکھائے جائیں اور نکاح کسی اور کے ساتھ کرا دیا جائے۔ ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، ویڈیو کال سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، سب کہتے ہیں جائز ہے۔ یعنی جس طرح مثلا میں آپ کو کہتا ہوں، جس طرح ہم اپنے کزنز کو جانتے ہیں، اگر کسی کا کزنز میں رشتہ ہوا ہے اور وہ باہر بھی ہیں تو وہ پہچانتے ہیں کہ یار یہ لڑکی وہی ہے، یہ لڑکا بھی وہی ہے، دونوں طرف رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں آپ جانتے ہی کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں ہے، مطلب وہ اینڈ ٹائم کے اوپر آنٹی ساتھ بھیج دے آپ کے، ہاں نکاح لڑکی سے کروایا ہو تو پیج آنٹی دے، ہاں نکاح لڑکے سے ہوا تے نال جانے انکل آ جائے لڑکی نو لینڈ، پھر کیا کرو گے؟ اس غرر اور دھوکے کو بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اوائڈ کریں، ادروائز اگر غرر نہیں ہے تو کریں، وہ تو ریئل ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے نا ادھر سے ادھر، بالکل درست ہے۔ اور بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں جہاں آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے آپ اسے وکیل بھی بنا سکتے ہیں، لڑکی کے پاس ڈائریکٹ جانا ضروری نہیں ہے، لڑکی کا اگر باپ بیٹھا ہے اور جا کے سگنیچر کروا کے لے آئے ہیں دیٹس آل کافی ہے، وہ لڑکی کا وکیل بن کے آیا ہے، چاہے دوسرے ملک میں بھی جا کے وہ نکاح کروا دے۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دھوکے کو اوائڈ کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو کال سے اوائڈ کریں، ادروائز ویڈیو کے ساتھ کوئی لین دین، باقی سارا کام اسی طریقے سے ہی ہو رہا ہے نا میرے بھائی۔ اگلے زمانوں میں نکاح رجسٹر ہوتے تھے، زبانی کلامی ہوتا تھا نا، ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں، اب ریٹن میں ہوتا ہے۔ اب کوئی مجھے اگر آگے کہے کہ جی ریٹن میں نکاح کا ریکارڈ رکھنا کیا ضروری ہے، میں کہوں گا شرعی طور پہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن اخلاقاً یہ ضروری ہے، ورنہ قانوناً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج کل کے دور میں یہ ضروری ہے، لیکن مولویوں نے چھپ چھپا کے دوسری تیسری شادیاں کی ہوئی ہیں، وہ رجسٹر بھی نہیں کی ہوئی۔ ہاں کیونکہ وہ رجسٹر ہو جائیں گی تو مرنے کے بعد اس بیوہ کو بھی حصہ ملے گا۔ تو یہ نکاح ہے ان کے، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، زنا چھپ چھپا کے ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں جب یہ مرد مر جائے گا اور اس کے مرنے کے بعد 2-3 جو عورتیں چھوڑ کے اور اس کے بچے چھوڑ کے جو یہ مرا ہے، ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا جب ان کے پاس ڈاکومنٹ ہی نہیں ہوگا کہ ہم ان کی بیوی ہیں، تو وہ قانون مجھے بتائیں لے سکتے ہیں جداد میں سے حصہ؟ تو ایسے مردوں کے ساتھ یہ عورتیں شادیاں کیوں کرتی ہیں مولویوں کے ساتھ؟ اور یہ مولوی زیادہ تر کرتے ہیں، یا مولوی کرتے ہیں یا پولیٹیشینز کرتے ہیں، اور اس کو رجسٹر نہیں کرواتے۔ آج کے دور میں اگر کوئی رجسٹریشن نہیں کروا رہا نا نکاح کی میرے بھائی، ایسا نکاح بھی باطل ہے، کیونکہ وہ آپ کو غرر اور دھوکے پہ مبنی ہے، چاہے اسلامی شرطیں پوری ہیں۔ لیکن چونکہ یہ معاشرے کا ایک، اس زمانے میں اگر کوئی زبان دیتا تھا نا جناب، کافر کو بھی گردن کٹتی تھی۔ جناب غزوہ خندق میں کافروں نے بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے جان دی ہے، جنہوں نے مساک مدینہ حضور کے ساتھ کی ہوئی تھی، اتنی زبان کے پکے تھے وہ، نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن کہتے تھے زبان دی ہے کہ اگر کل مدینے پہ حملہ ہوا تو ہم مدینے کی بات کریں گے، مرے ہیں وہ، عمر سیریز میں انہوں نے دکھایا ہے مرتے ہوئے ان کو۔ آج کل لوگوں کی زبان ہی نہیں ہے، ریٹن میں ریکارڈ ضروری ہے۔ علی بھائی کیا ڈاکومنٹس میں عمر کم لکھوانا گناہ ہے، اور کیا میں بعد میں عمر کم کروائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اگر آپ نے کسی کو دھوکے کے طور پر یہ کام کیا ہے نا، بعض اوقات جس طرح سرکاری عمر کے لیے لمٹ ہوتی ہے 30 سال کی، آپ کی عمر تھی 32 سال، آپ نے شناختی کارڈ میں چینج کروا کے اسے 29 کروا لیا، پھر تو ظاہر ہے آپ نے کسی کا حق مارا ہے۔ ونس کسی کا آپ حق مار رہے ہوتے ہیں وہ گناہ تو ہوتا ہے۔ اگر ویسے کم لکھوائی ہوئی تھی کسی نے، اور یعنی وہ بعض اوقات اندازے سے پرانے زمانوں میں تو عمریں لکھی جاتی تھی نا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی یہ گناہ والا کام نہیں ہے، ایک ڈاکومنٹ۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو۔ کوئی شخص جو ہے وہ بعض اوقات عورتیں جو ہے وہ ان سے شادی بیاہ کے موقع پر جب رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ بتاتے ہیں جی 25 سال کی ہے، بعد پتہ چلتا ہے وہ 30 سال کی ہے، تو یہ دھوکہ نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہو گیا ڈاکومنٹس کے اندر، تو آپ رشتے کے موقع پر یا نوکری کے موقع پر جس کے پاس آپ گئے ہیں اس کے سامنے یہ چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں ضروری کہ یہاں پہ کسی کا حق مر رہا ہے۔ لیکن آپ کی عمر تھی 29، آپ نے لکھائی 27، اور حد عمر تھی 30 سال نوکری کے لیے، تو آپ 30 کے اندر اندر ہی ہیں، تو آپ کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو چینج کروا سکتے ہیں تو کروائیں، لیکن وہ بڑا مشکل کام ہے، وہ اس کے لیے آپ کو دوبارہ یونین کونسل میں جانا پڑے گا، وہاں سے وہ برتھ سرٹیفکیٹ اگر اس زمانے میں آپ کے والدین نے جمع کروایا ہوا، آج کل تو چلیں یہ ریکارڈ مینٹین ہے، زیادہ تر تو بچوں کی پیدائش جو ہے وہ ہاسپٹلز میں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ریکارڈ مینٹین رہتا ہے،
پرانے زمانے میں تو صرف امیر لوگوں کے بچے ہی ہاسپٹلس میں ہوتے تھے، غریب تو بیچارے وہ دائیوں سے کام چلا رہے ہوتے تھے. اللہ کا شکر ہے اب تھوڑی سی وسعت آئی ہے، تھوڑا لوگوں کو شعور آیا ہے، اور یہ پازیٹیو چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں، پہلے یعنی 50% تو چلیں زیادہ غلوب ہو جائے گا، 30 to 40% عورتیں ڈلیوری کے دوران شہید ہو جاتی تھی. ہاں یہ حدیث ہے سنن نسائی میں، جو 7 لوگ شہید ہیں نا، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو ڈلیوری کے دوران فوت ہو جائے. بخاری مسلم میں تو 5 آئے ہیں نا، طاعون کے مرض میں مرنے والا، اللہ کی راہ میں مرنے والا، آگ میں جل کے مرنے والا، پانی میں ڈوب کے مرنے والا، پیٹ درد سے مرنے والا، اس طریقے سے دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا. سنن نسائی میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو ڈلیوری کے دوران عورت مر جائے. لیکن اب دیکھیں یہ ڈیتھ ریٹس شہروں میں تو کافی کنٹرول ہو گیا کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، لوگ ریگولر وزٹس کرتے ہیں لیڈی ڈاکٹرز کے، اور کرنے چاہیے. اور کاموں میں پیسے ضائع نہ کریں آپ فاسٹ فوڈ کھانے میں، لیکن وائف کی صحت کے لیے اور یہ ساری چیزیں، جبکہ آج کل ہماری خوراکیں بھی اتنی خالص نہیں ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ پرانی بوڑھیوں کی وہ نصیحتیں بھی اویلیبل نہیں ہیں. اگلے زمانوں میں تو آپ دیکھیں عورتیں کتنا خوراک کا اہتمام کرتی تھیں بچیوں کی، کہ ظاہر ہے کہ ایک پورا جسم ہل جاتا ہے اس پوری ایکٹیویٹی کے بعد. اب لوگ نہیں کرتے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے بعد عورتیں پھر شادی کے بعد بیمار ہو جاتی ہیں، پھر مرتے دم تک بیمار ہی رہتی ہیں. ہاں کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے. علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرے انکل نے چند دن کی بچی کو گود لیا، اس کی ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیا. غلط کیا جی میرے بھائی. اب ان کو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ اس بچی کی ولدیت سے اپنا نام ہٹا کر اس کے باپ. بالکل صحیح کہا جی. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے جو اپنے باپ کا نام بدل لے. اب وہ تو بچی چھوٹی، اس کو تو نہیں پتا، تو یہ آپ جہنمیوں والا کام نہیں کر سکتے. اوریجنل باپ کا نام ہی لکھیں. اور اگر بچی وہ آپ کی محرم نہیں ہے تو پھر اپنی وائف کو وہ ٹیکا لگوائیں جس سے دودھ اترے، اور وہ 2 سال کی عمر کے اندر اندر وہ بچی دودھ پی لے، کم از کم 5 دفعہ، جو صحیح مسلم میں آئے، تو پھر وہ رضائی اس کی بیٹی بن جائے گی. اگر وہ اس لینے والے مرد کی بھانجی یا بھتیجی ہے پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن نام تو پھر بھی چینج ہوگا. سوال یہ ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں ہیں، مگر پاکستان میں اکثر جگہوں پر اپنا جائز کام، اس پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، جائز کام کے لیے آپ رشوت دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے. جیسے بجلی کا میٹر نہیں لگتا، اس میں صرف لینے والا گناہگار ہوگا. آپ کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ جو قرآن میں آیا 4 جگہ کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے اضطراری کیفیت، تو پھر آپ مردار، سور کا گوشت، خون اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں آیا کہ کلمات کفر بھی آپ بول سکتے ہیں اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے. تو آج کل کی بیسک نیڈز میں بجلی شامل ہے، اس کو آپ نکال نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فلانے گراج تے بجلی کوئی نہیں ہے. سرکار وہ گراواں دا مسئلہ الگ ہے، ہماری یہ بنیادی ضرورت ہے. انسان کی ڈسکوریز میں سے نمبر 1 ڈسکوری جس کے بغیر انسان کا آج کی دنیا میں گزارا نہیں ہے، وہ بجلی ہے. سارا کاروبار اس پہ چل رہا ہے، گھر میں ضرورت ہے ہماری ساری مشینری. یہ بیسک نیڈز، اس میں صرف لینے والا گناہگار ہوگا، دینے والا نہیں ہوگا. البتہ آپ نے رشوت کسی ناجائز کام کے لیے دی، کسی کا حق مار کے آپ نے نوکری لینے کی کوشش کی. ایک یہ ہے کہ آپ میرٹ پہ آگے، آپ کو نوکری صرف اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ رشوت نہیں دے رہے، آپ سے نچلے والے کو وہ رشوت لے کر نوکری دے دیں گے، پھر آپ دے دیں. اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہوگا.